قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه، وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صلوات. عزاداران مظلوم کربلا، فرش غم حسین پر آ جانے والوں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی دعاؤں کے منظور نظر غمخواروں، یہ یقیناً بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے کہ پروردگار ہمیں اس دسترخوان پر آنے کی سعادت عنایت فرمائے کہ جسے فرش عزائے حسین کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر پروردگار عالم سے اس کے خاص ملائکہ اجازت پا کر زمین پر آ کر مجلس حسین میں شامل ہو جانے کا ارمان رکھتے ہیں، اور یہ پروردگار نے اپنے بندوں میں سے جن خاص بندوں پر عنایت کی ہے کہ ان کے دلوں میں اپنے حسین کی محبت کو واگزار کر دیا ہے، رکھ دیا ہے، اور ہمارا وجود، اللہ کی ہر نعمت کا ہم تک پہنچایا جانا، ہمارے پاس ہونا، یہ سب کچھ بطفیل و بتصدق اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام ہے، اور
ان کے توسل سے اس لیے ہے کہ اللہ نے کائنات خلق ہی ان ہستیوں کی محبت میں فرمائی ہے، اور یہ محبت ہماری اہل بیت سے مودت وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ جب اللہ نے اہل بیت اطہار سے محبت فرمائی تو کائنات خلقی، اس کا کرم اپنے بندوں تک پہنچا اہل بیت اطہار کی مودت و محبت کی وجہ سے۔ ہمارا عنوان ان 5 مجالسوں کے لیے انشاءاللہ، ان مجلسوں کے لیے 5 مجلسوں کے لیے سیرت و سنت یا سنت و سیرت رسالت ماب ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہے۔ تفصیلی گفتگو تو انشاءاللہ کل سے آپ کی خدمت میں باقاعدہ پیش کی جائے گی۔ آج کی حد تک، آج کی رات کی وہ ہستی، وہ شہزادی کہ جو بنت علی ہے، کہ جو شریکۃ الحسین ہے، کہ جو عقیلہ بنی ہاشم ہے، ان کا ذکر کیا جانا اس بی بی کا حق ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام میں جس آیہ وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، وہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، ان کنتم تحبون اللہ یحببکم اللہ نہیں کہا ہے۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے، یہ نہیں لکھا ہے۔ جملہ آیت کا یہ ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اپنی اللہ سے محبت کا ثبوت مجھ محمد مصطفیٰ کی اتباع اور مودت کے ذریعے سے دو، تب خدا تم سے محبت رکھے گا۔ یہ نہ گمان کرنا کہ اگر تم خدا سے محبت رکھو گے تو وہ بھی تم سے محبت کر لے گا، اس لیے کہ رب ذوالجلال نے اپنے ہونے کا احساس تمہیں براہ راست نہیں دلایا۔ پروردگار عالم نے اگر تم تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ میں ہوں تو اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے۔ ہم اور آپ اللہ کو مانتے ہیں کس کے کہنے سے؟ حبیب خدا کے کہنے سے، پیارے نبی کے کہنے سے مانتے ہیں کہ رسالت باب نے کہا اللہ ہے، ہم نے مانا۔ رسالت باب نے کہا کہ خدا کو ایک مانو، توحید کا اقرار کرو، لا الہ الا اللہ پڑھو، ہم نے پڑھا۔ لہذا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یاد رکھنا میری اتباع کرنا، اتباع کرنا۔ اتباع کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ من و ان، جیسا جیسا کہتے چلے جائیں ویسا ویسا کرتے چلے جاؤ، یعنی کہ اپنے سر تسلیم کو ان کے سامنے، ان کی بارگاہ میں لا کر خم کر دو، جھکا دو۔ مگر ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہوتا رہا ہو تاریخ میں۔ رسالت ماب نے توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، رسالت ماب نے بتلایا کہ دیکھو ایک خدا کو مانو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ، فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن لوگوں نے رسالت ماب کو اس اعلان سے باز رکھنے کے لیے بڑے جتن کیے ہیں، بڑی کوششیں کی ہیں۔ کبھی رسالت ماب کو نعوذ باللہ من ذالک اپنے جیسا سمجھ کر مال کا لالچ دیا، کبھی عورت کا لالچ دیا، کبھی اقتدار کا لالچ دیا۔ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کے پیغام کے پیش کرنے سے باز نہیں آئے، یہاں تک کہ رسالت ماب کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں یہ کفار، یہ قریش کے لوگ، یہ مشرکین مکہ جب یہ بیٹھا کرتے تھے تو آپس میں رسول کے بارے میں گفتگو کیا کرتے تھے، ان کے اعلان توحید، ان کے اعلان نبوت، دعوت توحید کے اوپر تبصرہ کرتے تھے۔ رسالت ماب کی غیر حاضری میں ان کے پیچھے اپنی ایک ٹولی بنا کر بیٹھتے تھے اور اس میں ان کے بارے میں ڈسکس کرتے تھے، تبصرہ کرتے تھے اور گفتگو کرتے تھے۔ اور کئی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رسالت ماب کے پاس آ کر انہوں نے معجزے کا تقاضا کیا۔ مجمع البیان کے اندر ملتا ہے
کہ ایک مرتبہ حضور ختمی مرتبت کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ آپ کوئی معجزہ دکھلا دیں، اگر آپ نے کوئی معجزہ دکھایا تو ہم آپ کے معجزے پر ایمان لائیں گے، ہم اس معجزے کو مانیں گے۔ رسالت باب نے کہا تو معجزے کو چھوڑ دو، معجزے کی بات نہیں کرو، اگر معجزہ دکھا دیا تو تم کیا مجھے اللہ کا نبی مانو گے؟ یہ بات ہے، جو خدا نے مجھے منصب دیا ہے اس منصب کو قبول کرو گے یا نہیں کرو گے؟ کہا کہ ہم قبول کریں گے۔ اور اس کے بعد کہا کہ آپ اس چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے۔ رسالت مآب نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے اور انہوں نے رسالت مآب کے اس معجزے کے دکھانے کے بعد بھی ان پر ایمان نہ لایا۔ تفسیر قمی کے اندر ملتا ہے کہ یہ کفار جہاں پر اپنی بیٹھک لگاتے تھے، جا کر اٹھا کر دیکھیے گا تاریخی کتابوں میں کہ یہ کفار مکہ کہاں بیٹھتے تھے، کس جگہ پر بیٹھ کر اپنی میٹنگز کرتے تھے، اور رسالت مآب کے نعوذ باللہ من ذالک قتل کے ارادے اور قتل کے منصوبے بھی وہیں پر بیٹھ کر بناتے تھے۔ رسالت مآب کے کار رسالت کو سر انجام دینے کے لیے رسول کی محنتوں کے برعکس ان کی کیا کوششیں ہوتی تھی رسول کو ایذا رسانی پہنچانے کے لیے، تکلیفیں پہنچانے کے لیے، ان کے کاموں میں ان کے حائل ہو جانے کے لیے، وہ سارا جا کر آپ دیکھیے کتابوں کے اندر موجود ہے۔ کچھ ہوا تو چند اشاروں کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں آنے والی دنوں میں عرض کر دوں گا کچھ انشاءاللہ۔ آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اے محمد آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھلائیں۔ رسالت مآب نے کہا کہ دیکھو میں اپنی طرف سے کوئی معجزہ نہیں دکھاؤں گا، میں اپنی مرضی سے نہیں، تم بتاؤ کہ تمہیں کیا معجزہ دیکھنا ہے، تم کیا چاہتے ہو کہ میں کر کے دکھاؤں تو تاکہ تم میری نبوت کو مان لو، میں کر کے دکھاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ دوسرا واقعہ ہے، چاند کے 2 ٹکڑے کروانے کے لیے کم سے کم بھی 4 سے 5 واقعات ہمیں تاریخ کی کتابوں کے اندر مل جاتے ہیں۔ اب جب رسالت مآب نے الگ انداز سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اس انداز سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے کہ ایک ٹکڑا ٹوٹ کر کوہ ابی قبیس پر آ کر چمکنے لگا، نیچے آ کر کوہ ابی قبیس کی پہاڑی کے اوپر آ کر چمکنے لگا، اور دوسرا ٹکڑا ٹوٹا ہوا خانہ کعبہ کی چھت کی طرف آیا اور وہاں پر آ کر چمکنے لگا، روشنی دینے لگا۔ رسالت مآب سر کو سجدے میں جھکاتے ہیں، اسی وقت سر بسجود ہو جاتے ہیں بارگاہ رب ذوالجلال میں۔ جب سر کو اٹھایا تو یہ ملعون کہتے ہیں کہ اے محمد اب انہیں دوبارہ سے جوڑ دیجئے۔ رسالت مآب نے دوبارہ سے جوڑ دیا، پھر کہا اے محمد اب اس چاند کا اوپری حصہ جدا کر دیجئے چاند سے۔ رسالت مآب نے اپنی انگشت کے ذریعے سے اشارہ کیا، چاند کا اگلا حصہ چاند کے نچلے حصے سے جدا ہو کر بلند ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ رسالت مآب نے صرف ایک مرتبہ ایسے نہیں کیا ہے کہ اشارہ کر دیا چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور بات ختم، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے جدا کیا، اشارہ کر کے دوبارہ جوڑا، پھر اشارہ کر کے اسے دوسری انداز سے شق کیا۔ 3 معجزات ایک نشست کے اندر رسالت مآب نے دکھلائے۔ جانتے جواب کیا دیا؟ جواب یہ دیا یا رسول اللہ ہمارے 2 افراد ہیں، 2 بہت بڑے ہمارے دوست اچھے جاننے والے، ایک یمن گیا ہوا ہے تجارت کے لیے، دوسرا شام گیا ہوا ہے تجارت کے لیے، ہم ان لوگوں کے پلٹنے کا انتظار کریں گے، جب یہ واپس آ جائیں گے تو آ کر ہمیں بتائیں گے کہ انہوں نے اس رات، آج کی رات اس طرح کا معجزہ دیکھا تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک کوہ ابی قبیس کی طرف چلا گیا، ایک خانہ کعبہ کی طرف چلا گیا، اس کے بعد جڑ گیا، اس کے بعد کٹ کر جدا ہو کر نچلا حصہ اوپر حصے سے الگ ہو کر بلند ہو گیا اور الگ ہو گیا۔ اگر وہ آ کر یہ گواہی دیں گے تو ہم مان لیں گے کہ آپ نے معجزہ دکھلایا ہے، ورنہ ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ نے نظر بندی فرمائی تھی ہماری، آپ نے آنکھوں کا دھوکہ نعوذ باللہ من ذالک دیا۔ اور وہ کب آئے، انہوں نے کب اسے مانا، اور پھر کچھ تاریخ میں نہیں لکھا ہوا۔ اس کے معنی یہ ہوا کہ وہ بھی ایک بہانہ بنایا اور رسالت مآب کے سامنے سے یہ بہانہ بنا کر چلے گئے۔ یہ دوسرا واقعہ کہ رسول پہلا واقعہ شق القمر کیا، دوسرا واقعہ اس انداز سے، مختلف انداز اور انواع سے رسالت مآب نے معجزہ دکھلائی، یہ بھی نہیں مانا۔ تیسرا، ابو جہل، ابو الحکم کہا جاتا تھا اس کو،
وزڈم کا باپ، حکمتوں کا باپ، ابو جہل کیسے بن گیا؟ اس لیے کہ رسالت مآب کے علم کا انکار کیا، اس لیے کہ رسالت مآب کے علم کا انکار کر دیا۔ اگر کوئی شخص رسالت مآب کے علم کا انکار کرے، ابو الحکم سے ابو جہل بن جایا کرتا ہے، تو ذرا سوچئے کہ جو معصوم کو غیر معصوم سے تقابل کرے اسے کیا کہیے گا؟ اسے عالم تو کہا ہی نہیں جا سکتا، کیا کہا جائے گا؟ لیکن عزیزان محترم، یہ تیسرا واقعہ سنیے۔ ابو الحکم نے لوگوں کو تیار کیا۔ اب ذرا سنیے گا لاجک کا کتنا بڑا عمل دخل ہے انسان کو گمراہ کرنے میں۔ عقل انسان کو کیسے کیسے گمراہ کرنے کے مواقع فراہم کرتی ہے اگر انسان صرف اپنی عقل پر بھروسہ کرنے لگے۔ کہا ہم محمد کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ رسالت مآب کو جادوگر سمجھا کرتے تھے، یہ رسالت مآب کو جادوگر سمجھا کرتے تھے، اور لوگوں کو یہی کہتے تھے کہ یہ معجزہ نہیں ہے، یہ تو جادو ہے۔ اور بہت سے ایسے افراد تھے جو منکرین تھے، جانتے تھے یہ معجزہ ہے، لیکن لوگوں کو بہکانے کے لیے اس کا نام اور اس کا ٹائٹل چینج کر کر کہتے تھے یہ جادو ہے، یہ معجزہ نہیں ہے۔ ٹھیک، بہت ساری چیزوں کے ٹائٹل آج کل کے زمانے میں چینج کیے جا رہے ہیں، اور ٹائٹل چینج کر کے صحیح چیز کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ٹائٹل پر نہ جائیے گا، دیکھ لیجئے گا میرے مولا نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے، مولا کی حدیثوں سے جوڑیے گا، مولا کی سیرت سے جوڑیے گا، مولا کی تعلیمات سے جوڑیے گا۔ اگر جڑ جائے تو حق ہے، نہ جڑے تو باطل ہے۔ اچھا کیا کیا؟ کہا بھئی یہ زمین پر تو جادو چلتا نہیں، زمین پر جادو ہو سکتا ہے، آسمان پر کوئی کرے تو جادو نہیں ہو سکتا۔ جادوگروں کی حدود کار، ان کے کام کرنے کی جو حدود ہے، لیمیٹیشنز، وہ زمین کی حد تک ہے۔ اگر کوئی آسمان پہ کوئی جادو کرنا چاہے نہیں کر سکتا، تو آپ ہمیں آسمان پر آسمانی معجزہ دکھلائیے۔ رسالت مآب نے کہا تم بتاؤ کہ کیا کروں؟ پھر کہا کہ آپ اس چاند کے 2 ٹکڑے فرمائیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اب سنیے گا کیا کہہ رہے ہیں کہ آسمان پر جادو نہیں چلتا، تو یہ تو فل اینڈ فائنل بات ہو گئی نا، پھر تو ختم ہو گئی بات۔ اگر اب رسالت مآب نے، یہ تو خود باطل کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے آسمانی معجزہ دکھلا دیا تو ہم مان لیں گے، تو اس کے بعد اگر یہ معجزہ رسول دکھلا دیتے پھر تو کوئی حجت باقی نہیں رہتی، اب تو مان لینا چاہیے تھا۔ لیکن جانتے ہوا کیا؟ رسالت مآب نے اشارہ فرمایا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ رسالت مآب نے سر سجدے میں رکھا، سر سجدے سے اٹھایا، رسالت مآب نے وہ جملہ سنا، تو جملہ یہ تھا، کہنے والے لعین یہ کہہ رہے تھے، جاہلین یہ کہہ رہے تھے، جہال، کہ آج تک ہم یہی سمجھتے تھے کہ جادو آسمان پہ نہیں چلتا، محمد مصطفیٰ اتنا بڑا جادوگر ہے نعوذ باللہ کہ جس کا جادو آسمان پر بھی چلتا ہے۔ یعنی کہ حق کو تسلیم نہیں کیا، حق کو تسلیم نہیں کیا۔ کیا ہوا؟ اچھا یہ رک کے میں ذرا آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہوا کیا؟ معجزہ دکھلانا کیا ہوتا ہے؟ انسان کے ایمان کو بڑھا دیتا ہے نا، انسان کے یقین کو بڑھا دیتا ہے۔ ضروری نہیں ہے، یہ اس کے ایمان کو بڑھاتا ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہو، جس کے دل میں نفاق بھرا ہوا ہو، وہ ایمان اس کا نہیں بڑھتا، اس کا نفاق اور بڑھ جاتا ہے۔ یعنی کہ جو ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہ رہا، بلکہ اگر میں اپنی لفظیں بدل دوں اور میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ اگر کوئی نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو رسول، اولاد رسول، ائمہ، اولاد ائمہ نہیں، ائمہ، اولاد ائمہ پھر وہ کہ جو اولاد ائمہ سے پروردگار عالم کی جانب سے آئی ہوئی کوئی ایسی خاص نسل رکھتے ہیں کہ جن کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی بارگاہ الہی کے اندر برگزیدہ ہیں، جیسے کہ مولا ابو الفضل العباس علیہ السلام، اور جیسے بنت علی ام المصائب عقیلہ بنی ہاشم حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ۔
کیا کہا؟ مان لینا چاہیے تھا، نہیں مانا، کیا کہا؟ اچھا آج تک تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جادوگروں کا جادو آسمان پر نہیں چلتا، محمد مصطفیٰ نعوذ باللہ اتنا بڑا جادوگر ہے کہ جس کا جادو آسمانوں پر بھی چلتا ہے۔ چونکہ تم ہدایت حاصل کرنا نہیں چاہ رہے، کیوں نہیں چاہ رہے؟ چونکہ تمہارے دلوں میں بت بنے ہوئے ہیں۔ ہدایت حاصل کرنی ہے، پہلے ان بتوں کو توڑو، سر تسلیم کو اہل بیت کی بارگاہ میں خم کرو، رسول اور اولاد رسول کی بارگاہ میں اپنی جبین عشق کو خم کر کے آؤ۔ کسی کے دل میں کسی کا بت ہے، کسی کے دل میں کسی کا بت ہے۔ اب میں یہاں پر کتنا کس طرح سے عرض کروں؟ کوئی کسی کو اچھا سمجھنے لگتا ہے، اسی کو اپنا بت بنا لیتا ہے۔ کوئی کسی کے انسان کے کسی ایک پہلو کو دیکھ کر یہ کہنے لگتا ہے کہ سبحان اللہ کیا بات ہے، بس اب اس کو مولا عباس علیہ السلام جیسا بیان کرنا شروع کر دے گا، سرکار مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی صفتیں اس سے جوڑنا شروع کر دے گا، کبھی مولا حسین علیہ السلام تو السلام کے جیسا کہنے لگے گا، کبھی کہے گا کہ ان کی نماز دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ علی ابن ابی طالب کی نماز یاد آ گئی۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ دلوں کے بت ہیں جو انسان کو ہدایت سے ڈسٹریکٹ کر دیتے ہیں اور راہ حق سے دور کر دیتے ہیں۔ اور اگر انسان اس ڈگر پر چل پڑے تو اس کا اینڈ بہت دور جا کر ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ ایک بات یہ ہو گئی، اب آ جائیے دوسری بات۔ رسالت مآب کے معاجز بہت سارے، ان کی سیرت اور سنت میں ملنے والے واقعات بہت سارے، وہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ لیکن ایک جناب انس ابن مالک، اب جناب انس ابن مالک ہیں، انہوں نے کیا دیکھا؟ رسالت مآب ہے، رسالت مآب نے کہا جاؤ جا کے میری سواری لے کر آؤ۔ اچھا چلے ہم یہاں پر رک کر آپ کی خدمت میں ایک واقعہ میں نے پہلے بیان کیا ہے، میں آج اسی موقع پر چونکہ بات یہاں تک آ گئی تو یہ واقعہ مختصر ترین بیان کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ رسالت مآب نے معجزہ دکھلایا، لیکن شک کرنے والوں کا مرض ایسا تھا کہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بیت التشت، مولا امیر کائنات علیہ السلام کا ایک معجزہ ظاہر ہوا وہاں سے، اور وہ معجزہ کیا تھا؟ ایک برف کا ٹکڑا چاہیے کائنات کے امیر کو۔ مجمع میں بیٹھے لوگوں سے سوال کیا، مجمع پر سناٹا طاری ہو گیا، کوئی ایک بھی نہیں تھا کہ جو یہ کہتا کہ برف میرے پاس موجود ہے، اور کیسے موجود ہوتی کہ شدید گرمی کے ایام ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کہتا ہے یا امیر المومنین مجھے معاف کیجئے گا کہ آپ تقاضا کر رہے ہیں اور وہ میں تقاضا پورا کرنے کی اس وقت استعداد نہیں رکھتا، میرا تعلق شام سے ہے، کاش ہم اس وقت میرے ملک شام میں ہوتے تو میں وہاں کی کسی پہاڑ سے آپ کو برف کا ٹکڑا لا کر دیتا کہ سارا سال وہاں کے پہاڑوں پر برف جمی رہتی ہے وہاں کے موسم کی وجہ سے۔ مولا امیر کائنات علیہ السلام مسکرائے، دست ید اللہ کو بڑھایا، جب پلٹایا تو ہاتھوں پر علی کے برف کا ٹکڑا موجود تھا۔ جب یہ معجزہ دیکھا ہے تو جن کے دل میں ایمان تھا ان کے یقین میں اضافہ ہوا، اور جو نفاق کی بیماری کے مریض تھے، علی ابن ابی طالب کی فضیلت میں شک کرنے کے بیمار تھے، انہوں نے ایک مرتبہ آپس میں چیبی گوئیاں کرنا شروع کی، دیکھا میں نہیں کہتا تھا علی جادوگر ہے۔ اور مولا امیر کائنات علیہ السلام نے وہ کیا کر رہے تھے؟ مولا برف کس کے لیے چاہیے تھا؟ ایک خاتون ہے کہ جس کے بھائی اس پر ایک حرام فعل کی نسبت دے کر قتل کرنا چاہتے ہیں، مولا امیر اس کے علاج کے لیے برف کا ٹکڑا مانگ رہے ہیں، علم امامت سے جانتے ہیں کہ اسی کے اندر اس بچی کا علاج ہے۔ برف رکھ کر مولا علاج کریں اس سے قبل علاج روکا، ان کی طرف متوجہ ہوئے شک کرنے والوں کی طرف، اور متوجہ ہو کر کہا کہ علی ابن ابی طالب کی فضیلت میں شک نہ کرنا، اس لیے کہ ابو طالب کا وہ بیٹا کہ جو شام کے پہاڑ سے اٹھا کر برف کوفہ کی سرزمین پر رکھ سکتا ہے، اگر چاہے تو پورے کے پورے پہاڑ کو شام سے اٹھا کر کوفہ میں رکھ دے۔ مولا نے کیا کیا؟ یہ مولا نے کیا کیا؟ مولا نے اس بی بی کا علاج روکا،
مولا مر جائے گی، تلوار چل جائے گی. کہا کہ اگر ان کا علاج نہ کیا تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اگر اس کا علاج نہ کرتے تو وہ جان سے جاتی، ان کا نہ کرتے تو ایمان سے جاتے. گویا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت میں شک کرنا کیسا ہے؟ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. مولا ارشاد فرماتے من شک فی علمنا و امرنا، جس نے ہمارے علم میں اور ہمارے امر میں شک کیا. کما کانا من استہزأ فی امامتنا و ولایتنا، اسی طرح سے ہے جس طرح سے وہ کہ جو ہماری ولایت کا، اللہ کی طرف سے دیے گئے اختیار کا اور ہماری امامت کا مذاق اڑاتا ہے. جو ہم پر شک کرتا ہے وہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے وہ ہماری امامت کا مذاق اڑا رہا ہے. ہماری امامت کا مذاق اڑا رہا ہے کا معنی کیا ہے؟ خدا کا مذاق اڑا رہا ہے. کس نے دی ہے انہیں امامت؟ رب ذوالجلال. یہ کس کی بارگاہ سے آئے ہیں؟ کس کے نور سے ان کی نور کی خلقت ہوئی ہے؟ یہ کس کے سایہ رحمت میں، سایہ قدرت میں پلتے رہے ہیں عرش پر؟ ان کی مہربانی کہ یہ ہم جیسوں کے درمیان آ کر رہے اور ہماری ہدایت فرمائی. لیکن عزیزان محترم، کیا آپ نے سنا وہاں پر موجود ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر مرض ہے، زادہم اللہ مرضن، ان کے مرض میں اور اضافہ ہوتا ہے جب یہ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں. اور آج بھی آپ کو نظر آئے گا اہل بیت کی فضیلت کو سن کر، بیان کر کے میسیجز نہیں چلنا شروع ہو جاتے. اور فضیلت بیان کرنے والوں کے خلاف ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ پڑھنے والا، پڑھا لکھا کالج کا، یونیورسٹی کا بچہ کہ جس کی ذرا سی عقائد کی معلومات اور بنیادیں استوار نہ ہوئی ہوں، وہ کنفیوز ہو جائے گا. کبھی کنفیوز نہ ہوئیے گا. اہل بیت اطہار کی وہ فضیلت کے جو بارگاہ الہی سے انہیں ملی، جس کا اعلان رسول نے کیا، نہ آپ کی جرأت ہے اور نہ دنیا کے کسی فرد کا امکان ہے کہ ان سے واپس لے لے. اس پر ایمان رکھنا ہمارے ایمان کا سبب، اس پر شک کرنا ہمارے ایمان کے زائل ہونے کا ذریعہ بن جائے گا. یہ بات بہت اچھی طرح سے یاد رکھیے گا. یہی تو وجہ ہے کہ ہمیں نظر آیا کہ اگر فرشتہ آ رہا ہے، رسالت مآب اپنی بیٹی حضرت زہرا مرضیہ بطول طاہرہ سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لائے، میں بی بی کی حیات طیبہ کی طرف کچھ آنا چاہ رہا ہوں، تو یہ مقدمہ اب بن رہا ہے، پھر آج بی بی بنت علی کا کچھ ذکر ہو جائے انشاءاللہ. رسالت مآب آئے، ہاتھوں میں دست مبارک ہے، سرور کائنات میں کچھ کھانے کا سامان ہے. رسول جانتے ہیں کہ میری بیٹی علی فاقے سے ہوتے ہیں، علی کو جو ملتا ہے لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اپنے لیے بس اتنا کہ جتنا ضرورت کا ہے بس وہ رکھتے ہیں. اور یہ انہی کی شان ہے اور انہی کو جھجتا ہے، ان کو جھجتا ہے. تشریف لائے، رسالت مآب تشریف لائے، جناب سیدہ موجود ہیں. بیوی سے پوچھا بیٹی میرے بیٹے کہاں ہیں؟ حسن و حسین علیہ السلام آئے، وہ آ گئے. پھر پوچھا اے بیٹی زہرا علی کہاں ہیں؟ کہا تھوڑی دیر میں تشریف لائیں گے. رسالت مآب نے انتظار فرمایا، رسول نے انتظار کیا. جب علی علیہ السلام بھی آ گئے تو رسول نے سب کو اپنے پاس بٹھایا، جو غذا کھانے کے لیے لائے تھے سب کے سامنے رکھی، سب نے تناول فرمائی. یہ 5 افراد پنجتن پاک بیٹھے ہوئے. اتنے میں جبریل نازل ہوئے، 2 پھل لے کر آئے جنت کے، ایک انگور ایک انار، اور رکھے، اور کوئی ہاتھ آگے نہیں بڑھاتا. رسالت مآب نے کہا، اور رسالت مآب نے پھر اپنے شہزادوں کو سب سے پہلے کھلایا اور اس کے بعد اصحاب پنجتن نے کھایا. رسالت مآب نے ہاتھوں کو اٹھا کر فرمایا بار الہ اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، اے خدا یہ میری اہل بیت ہیں، یہ جو بیٹھے ہیں یہ میری اہل بیت ہیں. گھر میں موجود زوجہ رسول بی بی ام سلمہ موجود ہیں. سوال کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ کیا میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں آپ کی؟
فرمایا انتی علی الخیر یا ام سلمہ، تم خیر پر ہو، مگر خیر پر ہونا اور ہے، اہل بیت میں سے ہونا اور ہے۔ یہ اہل بیت میں سے علی کا انتظار رسول نے کیا، اور ایک ایسی گھڑی آئی مدینہ ہی میں کہ جس دن رسول کا انتظار علی نے کیا۔ آج رسول نے علی کا انتظار کیا، کل علی نے رسول کا انتظار کیا۔ کب؟ جب خدا نے رحمت للعالمین کی رحمت بیٹی کے گھر رحمت کا نزول فرمایا، یعنی کہ ان کی آمد ہوئی حضرت بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ بی بی کی ولادت ہوئی، جناب بنت علی کی ولادت ہو رہی ہے خانہ بیت الشرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور کہا کہ نام رکھا جائے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ علی کا انتظار کیا جائے گا، علی باپ ہے، بیٹی کا نام رکھیں گے۔ اور مولا کائنات علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ رسالت مآب کے ہوتے ہوئے میں یہ اختیار حاصل نہیں کر سکتا، میں یہ اختیار نہیں لوں گا۔ اس کے بعد رسالت مآب شہر میں تھے نہیں، رسول شہر میں نہیں تھے، انتظار کیا علی نے رسول کا۔ رسول تشریف لے کر آئے، اور جب رسول آئے تو بتایا کہ یا رسول اللہ آپ نے نام رکھنا ہے، بیٹی آپ کی اس دنیا میں آئی ہے، جناب سیدہ کی یہاں ولادت ہوئی ہے۔ کہا کہ علی نام رکھے، کہ کہا علی ابن ابی طالب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ رسول کے ہوتے ہوئے میں یہ کام انجام نہیں دوں گا، نام رسول رکھیں گے۔ کہا جب علی میرے لیے انتظار کر رہا ہے تو میں خدا کا انتظار کرتا ہوں۔ اور پھر جناب جبریل تشریف لے کر آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ اس بچی کا نام حکم خدا سے بارگاہ الہی سے آیا، اور اس کا نام زینب قرار پایا۔ یہ نام اللہم صلی علی محمد و آل محمد، زینب سلام اللہ علیہ کیا ہے نام بی بی کا؟ ترکیب مسجی کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر، نیو عربی کے اندر اس ترکیب کو ترکیب مسجی کہا جاتا ہے۔ زین الگ ہے، اب الگ ہے، دونوں کو ملا کر ایک نیا نام، ایک نیا لفظ بنا زینب۔ زین زینت، اب باپ کی جو زینت ہو اسے زینب کہتے ہیں۔ بس یہ سمجھ لیجئے گا کہ اس گھرانے کے بچوں سے بھی ہمارا تقابل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ وہ بچے ہیں جو بچے نہیں ہیں۔ میں ابھی چونکہ بی بی کی کم سنی کا عالم ہے، اس لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ اس گھرانے میں آنے والے بچوں کا عالم یہ ہے کہ ان کے نام بھی آسمان سے رب ذوالجلال کی بارگاہ سے آتے ہیں۔ وہ گھرانہ کے جس کے بچوں کے نام خود خدا طے کرے، وہ اہل بیت اطہار کا گھرانہ ہے۔ اچھا، جناب بنت علی ہے، نام رکھا گیا۔ قرآن کریم کے اندر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا زینا السماء بزینۃ الکواکب، ہم نے آسمان کو زینت بخشی کواکب کے ذریعے سے، ستاروں کے ذریعے سے۔ اور پھر ایک دوسری آیت کے اندر یہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، انا زینا السماء الدنیا بمصابیح، ہم نے دنیا کے آسمان، وہ آسمان کی جو دنیا سے بالکل لگا ہوا ہے، قریب ہے، اس کو ہم نے زینت دی مصابیح کے ذریعے سے۔ انا جعلنا سماء الدنیا بزینت المصابیح، ہم نے مصابیح کے ذریعے سے زمین کے اوپر جو آسمان ہے اس کو زینت بخشی۔ انا جعلنا ما فی الارض زینت اللہ، جو کچھ زمین کے اندر ہے ہم نے اس کو زمین والوں کے لیے زینت قرار دیا۔ یعنی اگر آپ چاند دیکھ رہے ہیں زینت، سورج دیکھ رہے ہیں زینت، پھول دیکھ رہے ہیں زینت، پھل دیکھ رہے ہیں زینت، ہریالی دیکھ رہے ہیں زینت۔ قرآن کریم کے اندر ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی زینت مال، اولاد، مال اور بیٹے۔ اور پھر آیت قرآن ارشاد کرتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل من حرم زینت اللہ التی اخرجہا للناس،
کہ کون ہے کہ جس نے اللہ کی اس زینت کو حرام قرار دیا جسے اللہ نے حلال قرار دیا ہے؟ کوئی آیا اور آنے کے بعد رسالت میں آپ سے پوچھا یا رسول اللہ یہ ساری تو ساری زینتیں ہو گئی کہ اللہ نے آسمان پر چمکنے والی چیزوں کو آسمان سے لے کر زمین تک کے لیے زینت بنایا، چاند کو زینت بنایا، سورج کو زینت بنایا، بیٹوں کو مال اولاد کو زینت بنایا، خوشبو کو زینت بنایا، ازواج کو زینت بنایا، زمین پر موجود جتنی خوبصورت چیزیں ہیں اسے زمین کے لیے زینت بنایا۔ مگر یا رسول اللہ زینتوں کی زینت کوئی زینت ہے تو بتا دیجئے کہ ایک ہی ایسی بڑی چیز ہو جسے کہیں کہ یہ سب سے بڑی زینت ہے، ساری زینتوں کی سردار زینت۔ فرمایا کہ زینت الارض الرجال وزینت الرجال علی بن ابی طالب، زمین پر جتنی چیزیں ہیں ان سب کی زینت رجال ہے، اور رجال میں جو زینت ہے اسے علی بن ابی طالب کہتے ہیں۔ تو زمین پر سجنے والی ساری سجاوٹ زینت، آسمان پر چمکنے والی ساری چمکتی ہوئی چیزیں زینت، سورج زینت، چاند زینت، ستارے زینت، پھول زینت، خوشبو زینت، طیب جیسے قرآن کریم کے اندر کہا، اولاد زینت، مال زینت، بنون زینت، ساری زینتوں کی سردار زینت رجال، رجال کی زینت علی، اور علی کی جو زینت ہے اسے زینب کہا جاتا ہے۔ کمال یہ ہے کہ جس کی مادر گرامی ام ابیہا ہو اس کی بیٹی زین ابیہا ہی ہونی چاہیے۔ شان یہی ہے کہ جب ماں ام ابیہا جیسی ہو تو بیٹی زین و ابیہا ہوتی ہے، اور بی بی کا بڑا مقام ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ آپ کہتے ہیں نا قمر بنی ہاشم کون ہے؟ بھائی اس گھرانے میں قمر بنی ہاشم ہے کہ جس گھرانے میں ہر چہرہ قمر کی مانند چمکتا ہے، اس گھر میں عقیلہ بنی ہاشم زینب ہے کہ جس گھر میں، اچھا عقیل کسے کہتے ہیں؟ عاقل کسے کہتے ہیں اور عقیل کسے کہتے ہیں؟ عاقل کہتے ہیں عقل رکھنے والے کو، عالم کہتے ہیں علم رکھنے والے کو، فاہم کہتے ہیں فہم رکھنے والے کو، کاتب کہتے ہیں لکھنے والے کو۔ کاتب میں اور کتیب میں ایک فرق ہے، کاتب میں اور کتیب میں ایک فرق ہے۔ کاتب اس کو کہتے ہیں کہ جو کبھی لکھتا ہو اور کب تھک جائے تو چھوڑ دے لکھنا، اسے کاتب کہتے ہیں۔ کتیب اسے کہتے ہیں جو ہر وقت لکھنے کے عمل میں مصروف عمل رہے۔ عالم ہے، کبھی عالم ہے کبھی نہیں ہے، تو اس لیے پڑھنے کے لیے جاتا ہے یونیورسٹی، علم حاصل کرنے جاتا ہے۔ لیکن علیم وہ ہے کہ جو کل بھی علیم تھا، آج بھی علیم ہے، ہمیشہ علیم رہے گا۔ اور عاقل وہ ہے کہ جو کبھی عقل سے کام لے کبھی ساتھ چھوڑ دے، اور عقیلہ وہ کہ جو دنیا میں جیسے بھی حالات ہوں۔ اب ذرا سوچئے کہ نواسی زینب کبریٰ جیسی کہ جو ہمیشہ عقیلہ رہے، عقل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، اس محمد مصطفیٰ کو ہذیان کیسے ہو سکتا ہے، نسیان کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جس گھرانے میں ہر بندہ عقیل ہو، بلکہ عقیل نام کا خود بھی ہو، اس گھرانے کی عقیلہ بنی ہاشم۔ شریکۃ الحسین بی بی کا ایک لقب ہے۔ اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ اذهب الى فرعون انه طغى، جائیں فرعون کے پاس جائیں دربار میں، انه طغى، اس نے طغیان کیا ہے، سرکشی کی ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ میں نے جانا تو ہے فرعون کی بارگاہ میں، آپ کی دربار میں آپ نے حکم دیا ہے رب ذوالجلال، تو میں نے جانا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ میں دعا کر کے جاؤں گا آپ سے کہ رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو کشادہ کر دیں، ویسر لی امری، اور میرے اس امر کو کہ جو وہاں جانے کا امر ہے، یہ جو کام ہے اس کو آسان کر دیں، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گٹھ جوڑ کو کھول دیں، یفقہوا قولی، تاکہ میں جو کہوں پہنچ جائے، دلوں میں اتر جائے۔
پھر کہتے ہیں اکیلا بھی نہیں جاؤں گا، واجعل لی وزیرا من اہلی، اکیلا کیسے جاؤں گا فرعون کے پاس؟ واجعل لی وزیرا من اہلی، میری اہل سے وزیر قرار دے، ہارون نام ہے، اخی میرا بھائی ہے۔ کہنے کی کیا ضرورت ہے موسیٰ ہاتھ پکڑیں اور ساتھ لے جائیں؟ کہا میں اللہ کو بتا تو سکتا ہوں، اپنی مرضی سے اپنا وزیر بنا نہیں سکتا، تو وہ نبی جو اپنی مرضی سے اپنا وزیر نہ بنا سکے تو امت اپنی مرضی سے اللہ کا خلیفہ کیسے؟ امت کیسے بنا لے گی اللہ کا خلیفہ اپنی مرضی سے؟ اچھا گئے تو اب کیا ہوا؟ موسیٰ کو اللہ نے ایک شریک قرار دیا، کار نبوت کو انجام دینے کے لیے ہارون دربار فرعون میں موسیٰ کے شریک اور وزیر بن کر گئے ساتھ۔ یہاں پر شریکت الحسین زینب ہے، وہاں موسیٰ کے کار نبوت کے اندر ان کے شریک ہارون بنے، یہاں پر حسین ابن علی کے کار امامت کو انجام دینے کے لیے ان کی شریکہ حسین کی بہن زینب کبریٰ بنی ہے۔ اور یہ جو چلیں سن لیجئے ایک جملہ بس پھر ہم مصائب کی طرف چلیں گے۔ بی بی کا ایک خطبہ ہے، کون سی بی بی؟ رسول کی بیٹی سیدۃ النساء العالمین، جناب سیدہ کا جو خطبہ فدق ہے، خطبہ فدق، اس کی ضرور بچوں کو تعلیم دیں اور ہو سکے تو اس سے من و ان یاد کروائیں۔ بہت بڑا خطبہ بھی نہیں ہے، چاہے جتنا ہو سکے شروع کے کچھ الفاظ 10 لائنیں 15 لائنیں 14 لائنیں 12 لائنیں 9 لائنیں جو یاد کر سکیں بچوں کو ضرور یاد کروائیں، اس لیے کہ ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا یہ طریقہ تھا کہ اپنے گھرانے کے بچوں کو یہ خطبہ یاد کرواتے تھے، ازبر کرواتے تھے۔ نصاب اہل بیت میں شامل ہے یہ، اور پھر اس پر کسی اور وقت گفتگو انشاءاللہ رہے گی۔ خطبہ فدق حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، یہ خطبہ جو ہم تک پہنچا ہے اس کی راویہ بھی ہیں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ۔ یہ خطبہ بی بی نے اپنی مادر گرامی سے سنا اور آگے لوگوں تک پہنچایا، اور ہم تک آج جو یہ خطبہ فدق پہنچا ہے بی بی کا، یہ جناب بنت علی سلام اللہ علیہا کی بدولت پہنچا ہے۔ بس عزیزان محترم، یہ وہ بی بی ہیں کہ جن کا نام زینب ہے، جن کا لقب شریکت الحسین ہے، جن کا لقب عالمہ غیر معلمہ بھی ہے، لیکن ان کا ہی لقب ام المصائب بھی ہے۔ مصائب کے پہاڑ جس بی بی پر ٹوٹ گئے۔ عزیزان محترم، جانتے جب جناب حمزہ کی شہادت ہوئی ہے نا، تو ملعونہ نے جناب حمزہ کا سینہ چاک کر کے جگر باہر نکالا اور دانتوں سے چبایا، اور یہ منظر ایسا دردناک، کیسا دردناک رہا ہوگا تصور میں رکھیں بس۔ جب یہ خبر پھیلی ہے کہ ایسا جناب حمزہ کے ساتھ ہوا، تو رسالت ماپ کو کسی نے آ کر بتایا کہ مدینہ سے جناب صفیہ جو حضرت حمزہ کی بہن ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے اپنے بھیا کے لاشے پر آنا ہے، مجھے اپنے بھائی کی میت پر رونا ہے۔ بس جیسے ہی رسول نے سنا نا، ایک مرتبہ اپنی دوست سے ابا کو اتارا، صحابی کو بلایا، کہا یہ میری ابا لے اور جا کر حمزہ کے لاشے پر ڈال لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بہن اپنے بھائی کو اس عالم میں دیکھے۔ میں ہاتھوں کو جوڑوں گا میرے مولا، اے رسول خدا، کربلا آئیے، ارے دل زینبیہ پر ایک بہن دیکھ رہی ہے، ہو سکے تو اپنی کوئی ابا ساتھ لے کر آئیے، حسین پر ڈال دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو بہن زینب بھائی کے اس قاتل منظر کو دیکھے۔ یہ ہے زینب کبریٰ۔ کسی نے پوچھا کہ بی بی
کا سر زخمی تھا، کیا وجہ ہے؟ ارے یہی تو وجہ ہے کہ جب بار بار ردا چھینی جاتی تھی تو نوکے نیزہ کی علی کو سر پہ مارا جاتا تھا۔ یا یہ وجہ ہے کہ ارے جب بھی پشت ناکا سے کوئی بچہ گر جاتا تھا، شہزادی خود کو زمین پر گرا لیتی تھی، مگر چونکہ ہاتھ پسے پشت بندھے تھے، یا چہرے کے بل گرتی تھی یا سر کے بل۔ بالکل ویسا ہی انداز، ایسا انداز بھیا عباس کا، ارے پشت ناکا سے بہن زینب بھی ایسے ہی گرتی۔ تو کہیں اپنی غربت کا منظر ایسے بتایا کہ نہ روئی یہ ماں، نہ روئی، نہ یہ اون و محمد کو کربلا میں روئی، نہ کوفہ میں بچوں کے کٹے ہوئے سر نوکے نیزہ پر توڑتے ہوں گے نا، دو معصوم سے جیسے بچے اون و محمد کے کٹے ہوئے معصوم سر، ماں دیکھتی تو تھی مگر روتی نہیں تھی۔ کسی نے پوچھا کہ ہر سر کا غمخوار نظر آیا، ان دو کٹے سروں پر کوئی روتا ہوا نہ دکھا، کیا ان دو سروں کی، ان دو بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ بی بی نے مڑ کر اس عورت سے یہی کہا، اے عورت، یہ میرے بچے ہیں، میں ان پر اس وقت روؤں گی جب میں جی کھول کر اپنے بھیا حسین پر گریا کر لوں۔ مگر ہاں عزیزو، بی بی کے سر اقدس کے زخم کی ایک اور وجہ بھی ملتی ہے روایت میں۔ روایت بیان کرتی ہے کہ خلی ملعون نے سامان لوٹے جانے کے بعد جب دیکھا کہ اس کے ہاتھ کوئی سامان نہیں لگا تو ایک مرتبہ جلے خیموں کا رخ کیا، کوئی سامان پڑا ہوا نظر نہ آیا کہ جسے لوٹا نہ گیا ہو، بس ایک شہزادی بیٹھی ہوئی ایک بی بی نظر آئی کہ ساری بیویوں کے سر سے ردائیں چھن چکی تھیں، اس ایک بی بی کے سر پر ردا باقی تھی۔ ملعون یہ کہتا ہے میں نے سوچا جا کر یہ ردا چھین لوں، جیسے ہی میں آگے بڑھا میں نے ردا پر ہاتھ ڈالا، ہائے یہ ہاتھ ٹوٹ کیوں نہ گیا، ارے آسمان سے بجلی کیوں نہ گر گئی۔ میں نے ردا کو کھینچا، بی بی نے ردا کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا، بہت بار کھینچنے پر بھی ردا میرے ہاتھوں میں نہ آئی۔ کسی نے کہا خبردار ہوشیا، یہ علی کی بیٹی ہے، یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ علی کا بغض میرے دل میں جاگا، زمین کربلا سے پتھر کو اٹھایا، بی بی کے سر آئے، بی بی کے سر پر مارا، بی بی کا سر زخمی ہوا، ہاتھوں سے ردا چھوٹی، ارے فرات کا رخ کر کے کہا بھیا ابا تیری زینب۔ مگر ہاں عزیزو، بی بی کا اختتام بھی دنیا سے اسی طرح ہوا۔ ایک روایت کے مطابق اب ذرا سوچو کہ اس بی بی کا سر کتنا زخمی ہو چکا ہے، کبھی کربلا میں چادر کے چھنتے ہوئے پتھر کھایا، کبھی بار بار زمین کربلا پر گر کر سر زخمی کیا، ارے کبھی نیزے کی انیج چپ چپ کر سر کو زخمی کرتی رہی، اور ایک ہاتھ میں بیلچے کو اٹھا کر جس نے سر پر بی بی کے وار کیا۔ ارے بی بی آپ کو اپنی بابا کی طرح کی شہادت کی سنت مبارک ہو، علی کے سر پر تلوار سے ضرب لگائی گئی اور زینب کے سر کا زخم، زینب کی شہادت۔ واہ غربتہ، واہ زینب،
تعالی ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا علی محمد ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہمارے اس توسل کو، اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما۔ بار الہ قاتلان اہل بیت پر اپنا کبھی ختم نہ ہونے والا عذاب نازل فرما۔ بار الہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ان آنسوؤں کو بارگاہ امام زمانہ میں پرسے کے پیغام کے طور سے ارسال فرما۔ رومال سیدہ میں انہیں جگہ عنایت فرما۔ زہراء کی دعاؤں کا مرکز رونے والوں کو قرار فرما۔ اہل بیت ہر کی بارگاہ سے ملنے والا ہر خیر ہم سب کو نصیب فرما، ہر شر سے ہم سب کو محفوظ فرما، ایمان کی حفاظت فرما۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خصوصیت کے ساتھ ایک برادر کی جن کی ہمشیرہ بہت سخت علیل ہیں، عقیل بھائی، اور انیس بھائی کی سسٹر بہت زیادہ علیل ہیں۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے، سرکار مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام کا شفاء کلی عنایت فرما۔ بیمار مدینہ جناب صغرا کا واسطہ شفاء کلی عنایت فرما۔ ماتم حسین، ماتم زینب۔